الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک اور سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی کبریائی، جس کے اسماء و صفات میں قیامت کی صبح تک کوئی شریک نہیں ہو سکتا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جوانوں کو میری آہ سحر دے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، ان شاہی بچوں کو بال پر دے. خدایا آرزو یہی ہے کہ میرا نور بصیرت عام کر دے. میرے محترم بزرگوں، میرے ہم عمر اور نوجوان ساتھیوں، میرے عزیز بچوں، آج یہ جو دور چل رہا ہے، جو پرفتن دور ہے، جس میں آج ایک جماعت کو بہت سارے لوگ بدنام کرنا چاہتے ہیں، اور ایسی جماعت کو جس کے بارے میں ہندوستان کے بڑے بڑے سیاست بازوں نے یہ کہا ہے کہ اگر اس جماعت کی قربانیوں کو ایک ترازو میں رکھ دیا جائے اور پورے ہندوستان کے لوگوں کی قربانیوں کو ایک ترازو میں رکھ دیا جائے تو پہلے والا ترازو جو ہے وہ نیچے کی طرف جھک جائے گا. میں آج جو بات آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، جو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ بات تھوڑی سی کڑوی ضرور ہے لیکن حقیقت پر مبنی ہے.
جو بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں اس کو سننا، اس پر غور کرنا اور سوچنا کہ جو عالم آپ کے بیچ میں آیا تھا اس نے جو باتیں بتائی ہیں وہ صحیح ہے یا غلط۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میری آنکھوں کی طرف دیکھو، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو میں آپ سے کیا بات کہنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دوں، اس کے بعد تقریر کو شروع کروں، کہ میرے ساتھیوں اگر کوئی جمعہ کے دن یا کسی بھی دن نماز کے وقت انتظار کر رہا ہوں نماز کا تو ہوا بنا کر نہ بیٹھے، دونوں ٹانگوں کو ایسے اٹھا کر ہاتھ کو ایسے بنا کر نہ بیٹھے، اللہ کے رسول نے منع کیا۔ اگر کسی کو نیند آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور دوسری جگہ پر بیٹھ جائے تاکہ اس کو نیند نہ آئے اور اس کو خطبہ پورا مل سکے، وہ باتوں کو سن سکے اور سمجھ سکے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ کل تک اس ملک کے اہل حدیث اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہوئے شرماتے تھے۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کو ماننا چاہیے، لیکن اکابر علماء کرام کی محنتوں نے، میرے خطیب بھائیوں کی جد و جہد نے، میرے نوجوان بھائیوں اور بچوں کی قربانی کے جذبے نے ہندوستان کی در و دیوار سے اس بات کو منوایا ہے، ہندوستان کی زمین سے منوایا ہے، ہندوستان کے آسمان سے منوایا ہے، ہندوستان کی ہواؤں سے منوایا ہے، ہندوستان کی فضاؤں سے منوایا ہے کہ اس روئے زمین پر اگر اہل حق کا کوئی قافلہ موجود ہے تو وہ اہل حدیثوں کا قافلہ۔ اور یہ بات ہم نے کسی جنگ سے حاصل نہیں کی، کسی لڑائی جھگڑے سے حاصل نہیں کی، بلکہ اپنے اتحاد، اپنی قومی یکجہتی، جماعت اہل حدیث کے پرچم کو تھام کر، قرآن و سنت کے بیج کو اپنے سینوں پر سجا کر دنیا والوں سے، ہندوستان کے لوگوں سے یہ بات منوائی ہے اور ان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں ہوتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں ہوتی، ہو جس کے جوانوں کی خود ہی صورت فولاد۔ اور اللہ کا احسان ہے کہ اہل حدیث کے جوانوں نے اس ملک میں اپنی خودی کو صورت فولاد ثابت کیا ہے، کیونکہ اس ملک کے مورخین نے اور انگریزوں نے جب لکھا تو یہ لکھا کہ اس ملک کے جو وہابی ہیں صرف علماء صادق پور کو، ان کی قربانیوں کو جنگ آزادی کے لیے اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور پورے ہندوستان کے لوگوں کی قربانیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو علماء صادق پور کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ انگریز اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جب ہم نے صادق پور کے محلے پر بلڈوزر کو چلوایا اور جب ہمارا گورنر وہاں پہنچا اور جانے کے بعد جب کچھ بات کرنی چاہیے تو وہابی کا اتنا بڑا بچہ ایک لکڑی لے کر اس کے سینے پر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے سن، یہ وہابیوں کا گاؤں ہے، یہ وہابیوں کا شہر ہے، یہاں انگریزوں کی ضرورت نہیں۔ دوسرے انگریزوں نے روکنا چاہا سپاہیوں نے تو اس نے کہا رک جاؤ، یہ غیرت مند ماں کا بیٹا ہے، یہ غیرت مند باپ کا بیٹا ہے، اس کے اندر غیرت ہے، یہ اپنے ملک کو آزاد کرانا چاہتا ہے۔ اور آج انہی اہل حدیثوں کو لان تان کرتے ہو، ان کو تانے دیتے ہو، تھوڑے سے اہل حدیثوں کو مروانا چاہتے ہو۔ اور سنو، جب ملک کو ضرورت تھی تب بھی ہم کھڑے تھے، اور آگے بھی جب ملک کو ضرورت پڑے گی تو ملک کے لوگ ہمیں ہی کھڑا ہوا پائیں گے۔ اب جو تم کو بات بتلانا چاہتا ہوں، جو مقصود ہے وہ سنو کہ لوگوں، تمہارا رہبر، تمہارا امام، تمہارا قائد، تمہارا پیغمبر، تمہارا نبی، تمہارا ہادی وہ آدمی تھا جس کے بارے میں ایک ہندو شاعر نے کہا ہے کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، اور دوسرے شاعر نے کہا تھا کہ مائیں جنتی ہے ایسے بہادر خال خال۔ تمہارا آقا، تمہارا رہبر،
تمہارا نبی وہ آدمی تھا، اتنا دلیر تھا، اتنا شجاع تھا، اتنا بہادر تھا، اتنا زیادہ موت سے نہ ڈرنے والا تھا کہ دنیا اس کے بارے میں کہتی ہے کہ وہ دنیا کی کسی بھی طاقت کو اپنی نگاہوں میں نہیں لاتا۔ اور سنو، تم اس بہادر نبی کے ماننے والے ہو، اور مجھے یہ بات کہنے کا حق حاصل ہے کہ اس روئے زمین پر اگر اس نبی کے صحیح معنوں میں کوئی وارث ہے تو وہ اہل حدیث ہے۔ اس کی وجہ ہے، میں بات یوں ہی نہیں کہتا، سب باتیں دلیل سے دوں گا، اس کی وجہ ہے، اس کا سبب ہے کہ نبی کے بعد سارے لوگوں نے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دوسروں سے رشتے استوار کیے، دوسروں کی نگاہوں کو دیکھا، دوسروں کے چہروں کو دیکھا، اور جب ہماری باری آئی تو ہم نے دوسروں کے چہروں کو دیکھ کر اپنی نگاہوں کو پھیر لیا اور کہا سب کچھ خدا سے مانگ لیا ہے تجھ کو مانگ کر، صلی اللہ علیہ وسلم، سب کچھ خدا سے مانگ لیا ہے تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ اب ہمیں اس نگاہ کی ضرورت ہی نہیں ہے جو نگاہ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد کسی اور چہرے کی تلاش میں نکلے، ہمیں اس چہرے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم نے اس کا چہرہ دیکھا ہے جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقه بعد از خدائے بزرگ تو قصت مختصر۔ ہم نے اس کا چہرہ دیکھا ہے، اس کا چہرہ جس کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں ایک بار ریگزار عرب پہ بیٹھا ہوا تھا، چاند کو دیکھ رہا تھا، 14ویں رات کا چاند تھا، اپنے چاندنی کو بکھیرے ہوئے تھا، ریگزار عرب کو اپنی سنہری لباس پہنائے ہوئے تھا، میں اپنے آپ کو عجب طرح کی کیفیات میں مبتلا پاتا، میں اس کی رونائی میں، اس کی روشنی میں اپنے آپ کو جکڑا ہوا پاتا، بے اختیار میرے قدم کچی چھت والی مسجد نبوی کی طرف اٹھ پڑے، میں مسجد طیبہ کی طرف چل پڑا، جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھا صحن مسجد میں آمنہ کا لال در یتیم سرخ چادر اوڑھے ہوئے لیٹا ہے، اور چہرہ دیکھا، چہرہ من وجهك المنیر، چہرہ ایسا روشن چہرہ کہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایک بار نگاہ آسمان کے چاند کی طرف اٹھی اور جب پلٹی تو مدینہ کے ماہ تمام پر پڑی اور بے اختیار ہو کر کہہ پڑا کہ میرے محبوب اگر چاند کو بھی حسن ملا ہے تو تیرے چہرے پر انوار سے ملا ہے۔ ہم نے اس کا چہرہ دیکھا ہے، ہم نے اس کا چہرہ دیکھا ہے جس کے بارے میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے میرے محبوب، میں تیرے حسن کو کیا بیان کروں، ایسا لگتا ہے جیسے تو رب کے سامنے کھڑا تھا، رب سے کہہ رہا تھا کہ میرا رب مجھ کو ایسا بناتا چلا جا، تو کہتا چلا گیا اور رب بناتا چلا گیا۔ ہم نے اس کا چہرہ دیکھا، ہم اس کے ماننے والے ہیں، ہم نے اس کے بعد کسی اور چہرے پہ نگاہ نہیں ڈالی۔ اور کسی نے کہا تھا اس کے بارے میں مزد ظہور وما اتینا بمثلہ، مزد ظہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتا فعجزنا عن نظرائہ۔ ماں نے کہا کہ اتنا خوبصورت بچہ دنیا نے اس روئے زمین میں دیکھا ہی نہیں، جب تک کائنات کا امام اس روئے زمین پہ نہیں آیا تھا تب تک لوگ حسن کا ایک نام لیتے تھے، لیکن جس دن کائنات کے امام کی پیدائش ہوئی ماں نے کہا کہ قیامت تک اب ایسا کوئی جنا جا سکتا ہی نہیں۔ ہم نے اس کا چہرہ دیکھا۔ لوگوں، تمہارے لیے اس کی سمان حجت ہے،
اس کا کردار حجت ہے، اس کی سیرت حجت ہے، اس کا نام حجت ہے، اس کی گفتار حجت ہے. اس کے علاوہ نہ کسی کا نام حجت، نہ کسی کی گفتار حجت، نہ کسی کی سوانح حجت، نہ کسی کی سیرت حجت. اگر حجت ہے تو صرف کائنات کے امام کا نام، اس کی گفتار، اس کی سوانح اور اس کا دین حجت ہے. اس کے سوا کوئی چیز تمہارے لیے حجت نہیں ہے. کیونکہ عرش والے نے کہا، اپنے محبوب سے کہلایا کہ لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتے ہو. کب تک نہیں گمراہ ہو سکتے ہو؟ اس وقت تک نہیں گمراہ ہو سکتے ہو جب تک عرش والے کے قرآن کو تھامے رہو اور مدینے والے کے فرمان کو تھامے رہو. جب تک یہ دو چیزیں تمہارے بیچ میں رہیں گی تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. ہم نے اس کا چہرہ دیکھا ہے جس کے بارے میں غالب جیسے قادر الکلام شاعر نے کہا تھا کہ میں اس کی تعریف کیا بیان کروں، جس کی تعریف خود عرش والا کرتا ہے. جس کی تعریف خود عرش والا کرتا ہے اس کی تعریف کو کیا بیان کروں. اور سنو، یہ تمہارا محبوب ہے، یہ تمہارا نبی ہے، یہ تمہارا ہادی ہے جس کی راہ پر تم کو چلنا ہے. آج یہ مسجد، یہ بھری ہوئی مسجد، جب کائنات کا امام اس روئے زمین پر اعلائے کلمت اللہ کو بلند کرنے آیا تھا تب اتنے لوگ موجود تھے؟ نہیں موجود تھے. ایک وقت تو ایسا بھی تھا جب ساری کائنات محمد کی تکذیب کر رہی تھی، اکیلی صدیقہ خدیجہ کبریٰ ان کی تصدیق کر رہی تھی. پھر بھی مکہ کی گلیوں میں جاتے، اعلائے کلمت اللہ کی آواز کو، صدا کو بلند کرتے، مار کھاتے، لہو لہان ہو جاتے، گھٹنے پھوٹ جاتے، سر پھوٹ جاتا. وہ سر جس پہ اگنے والی زلفوں کی قسم عرش والے نے کھائی ہے، وہ جب اس نے چادر اپنے کندھے پر رکھی تو کہا یا ایھا المزمل، اس کی قسم کھا لی. جب وہ بے یار و مددگار ہو کر مکہ سے نکلا تو عرش والے کی جلالت کو جلال آ گیا. کہا محمد لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے تیرے قدموں کی، وہ وقت آنے والا ہے جب روم اور ایران کی فوجوں کے دن پارا پارا اور ان کے پتلے پانی ہو جائیں گے. ایک وقت آئے گا جب تیری قدموں کی چاپ سن کر روم اور ایران کی فوجوں کے دن کانپیں گے. اور مسلمانوں، کیا وہ وقت آیا یا نہیں آیا؟ روم اور ایران میں سر ٹیکے کہ نہیں ٹیکے؟ اپنے گھٹنے کے بل آ گئے. جب کائنات کا امام مکہ کی گلیوں میں جاتا، اللہ کے کلمے کو بلند کرتا، مار پڑتی، گھر آتے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلاسا دیتی، زخموں کو صاف کرتی، کپڑے کو ہٹاتی، زخموں کو دھوتی اور کہتی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے محبوب، اللہ تجھے کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا اور اللہ کبھی اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے. ان کو سمجھاتی، کاش کہ ہم وہ ٹاکیاں ہوتی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کے امام کے زخموں پر رکھا کرتی تھی. کاش ہم وہ پتھر ہوتے جو محبوب کے پیروں کو چوما کرتے تھے. کاش ہم بھی اس وقت زندہ ہوتے کہ محبوب کے چہرے کو دیکھ کر جہنم کو اپنی آنکھوں پر حرام کر لیتے. یہ تو آنکھوں کی بات ہے، وہ بستیاں مقدس ہو گئی جنہوں نے میرے محبوب کے چہرے کو دیکھا ہے. میرے رب نے کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. میرے رب نے ان بستیوں کو مقدس بنا دیا جس نے میرے محبوب کو دیکھا تھا. اے کاش کہ ہم بھی اس وقت زندہ ہوتے. تمہیں ان کی راہ پر چلنا ہے. اگر انہوں نے مار کھائی تھی، گالیاں سنی تھی، پتھروں سے مارے گئے تھے تو تمہارا بدن کندن کا تو نہیں. اگر تمہیں تانے دیے جاتے ہیں تو تم گھبرا کیوں جاتے ہو؟ اور لوگوں، چھوٹی چھوٹی بات پر دل شکستہ نہ ہو. تمہارے محبوب کو جو تانے دیے گئے، جب تمہارے دل میں کوئی غم آ جائے تو مدینہ کے لال کو یاد کر لیا کرو کہ مجھ سے زیادہ رب کی نظر میں عزیز تر تو نہیں. اگر اس نے مارے کھائی تھی تو تم بھی مار کھاؤ گے. اگر اس نے گالیاں سنی تھی تو سنت ہے کہ تم بھی گالیاں سنو. تم اس سے عزیز تر تو نہیں.
وہ تو وہ تھا کہ جب نگاہ اٹھاتا تھا قبلہ تبدیل ہو جاتا تھا. وہ تو وہ تھا جب اس نے کسی مسجد میں نماز پڑھی تو اللہ نے اس کو لاکھ نماز کا درجہ دے دیا. وہ تو وہ تھا جب اس نے کسی قبرستان میں کھڑے ہو کر دعا مانگی تو اللہ نے اس کو جنت قرار دے دیا. وہ تو وہ تھا کہ جب جس زمین پر لیٹا اللہ نے اس کو روضۃ من ریاض الجنہ قرار دے دیا. وہ تو وہ تھا کہ جس کے ایک ادنا اشارے ابرو پر لوگ مر جانا پسند کرتے تھے. وہ تو وہ تھا کہ جب نگاہ اٹھاتا تھا جبرائیل آ جاتا تھا, جب نگاہ بدلتا تھا میکائیل آ جاتا تھا, جب اس کے شکن چشم آلود ہوتی تھی تو فاروق تلوار بدست ہو جاتا تھا. وہ تو وہ تھا جس کے ایک ادنے اشارے ابرو پر لوگ قربان ہو جانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے. وہ تو وہ تھا. کیا تم اس سے بھی زیادہ عزیز تر ہو گئے؟ اگر اس نے مار کھائی ہے, اس نے گالیاں سنی ہے, تو کیا تم نہیں سن سکتے؟ مسلمانوں, راہ حق کے راہیوں کو بڑی صحبتوں سے گزرنا پڑتا ہے. ہے انس, تیری یاد بھی آئی تو کس وقت آئی؟ سنو, ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک ماں تھی. کیا ماں تھی؟ دعا مانگی, اللہ لڑکا دے دے, اللہ بچہ دے دے, تیرے نبی کا خدمت گزار بناؤں گی, تیری نبی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. آج کی مائیں دعائیں مانگتی ہیں, اللہ بیٹا دے دے سالار بناؤں گی, اللہ بیٹا دے دے ڈاکٹر بناؤں گی, اللہ بیٹا دے دے انجینئر بناؤں گی, اللہ بیٹا دے دے تاجر بناؤں گی. کیا ماں تھی؟ اور سنو, میں کہتا ہوں کہ اس ماں نے یہ دعا نہیں مانگی, اللہ نے اس سے وہ دعا منگوائی کیونکہ بچہ پسند آ گیا تھا. حضرت انس کی پیدائش ہوئی, ان کی ماں نے وقف کر دیا. 10 سال تک خدمت کی ہے کائنات کے امام نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 10 سال تک. 10 سال کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا, بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. لوگوں نے پوچھا کہ انس کائنات کے امام کو کیسا پایا؟ کہا کئی بار تو ایسا ہوا ہے کہ ہاتھ سے لوٹا چھوٹ گیا, وضو کنارے کے لیے پانی لے کر آیا تھا, ہاتھ سے لوٹا چھوٹ کے زمین پر گر گیا اور ٹوٹ گیا, کیونکہ پہلے زمانے میں مٹی کے برتن ہوا کرتے تھے, ٹوٹ گیا. کہا دل دھڑکنے لگا کہ کائنات کے امام مجھے کیا کہیں گے, کیا سنائیں گے. پھر لوگوں نے پوچھا تم نے اپنے محبوب کو کیسا پایا؟ کہا جب نگاہ اٹھی تو مسکراہٹ میں زخمی دلوں پر فوہے رکھتی ہے. کائنات کا امام مسکرا رہا تھا, ہو گئی غلطی, ہونا تھا. میرے محبوب کا یہ طریقہ کار تھا. اور سنو, میرے محبوب کے صبر کو تو اس نے بھی آزما کے دیکھا ہے. یہ تابع دار ماں کا بیٹا تھا, یہ اطاعت گزار ماں کا بیٹا تھا, یہ فرما بردار ماں کا بیٹا تھا, یہ جانثار ماں کا بیٹا تھا. اس نے بھی میرے محبوب کے صبر کو آزمایا ہے. جو نہ تو تابع دار تھا, نہ جانثار تھا, نہ اطاعت گزار تھا, اس نے بھی آزمایا ہے. سمامہ یمامہ کا گورنر آپ لوگوں کو شاید یاد ہو. سمامہ یمامہ کا گورنر کائنات کے امام کے دور میں پکڑ کر لایا گیا, قیدی بنا کر لایا گیا, مسجد نبوی کے ستون سے ہاتھ کو باندھ دیا گیا. رؤوف و رحیم کو خبر دی گئی کائنات کے امام سمامہ یمامہ کا گورنر پکڑ کر آیا ہے. کائنات کے امام تشریف لائے, دیکھا اکڑی ہوئی گردن, چوڑا سینہ, اٹھی ہوئی نگاہیں, سطوت سلوت قرض کی حکمرانی کے جتنے عیب پائے جاتے تھے سب اس میں موجود تھے. کہا سمامہ کیسے ہو؟ کہا قید کر کے کہتے ہو کیسا ہوں؟ نہ تو تیرے تکلیف کا خدشہ ہے نہ تیرے آرام کی پرواہ. ان تقتل زتمن وان تنعم علی منعم, اگر مجھے قتل کرو گے تو تمہیں قتل کیا جائے گا. یہ سمامہ کا جواب تھا. صحابہ کرام کھڑے تھے. عمر فاروق کا ہاتھ کپکپانے لگا, تلوار کے دستے پر ہاتھ چلا گیا. کائنات کے امام مسکرانے لگے. عمر فاروق نے کہا کہ میرے محبوب کا ایک اشارہ ہو, سمامہ کی گردن ہوگی اور کائنات کے امام کے قدم ہوں گے. ایک اشارہ چاہیے. لیکن کائنات کے امام نے کچھ نہیں کہا. کہا سمامہ بڑے تیز و ترہار ہو,
ایک بار میرے چہرے کی طرف دیکھ تو لو، میرے چہرے کو تو دیکھ لو۔ سنو، اس نے کبھی کائنات کے امام کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ کیا کہا نعوذ باللہ، لم ارا وجہن اقبح من وجہک علی وجہ البصیرہ، میں نے روم اور ایران کے بادشاہوں کے چہرے کو دیکھا ہے، اس روئے زمین پر تجھ سے زیادہ بدترین چہرہ دیکھا ہی نہیں۔ کس کے بارے میں کہا جانتے ہو؟ جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آچا خوبا ہما دارن تو تنہا داری، کہ اگر سارے انبیاء میں جو خصوصیت موجود تھی وہ اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ اس کے بارے میں کہا، کیا کہا کہ میں نے تجھ سے زیادہ بدترین چہرہ کسی کا دیکھا ہی نہیں تھا۔ کیوں کہا جانتے ہو؟ کیونکہ اس نے کائنات کے امام کے چہرے کو دیکھا ہی نہیں۔ کہا اچھا سماما تم گورنر ہو، مجھے نہیں دیکھتے نہ دیکھو، کم سے کم میری بستی کی طرف تو دیکھ لو۔ کیا دیکھو تیری بستی کی طرف؟ میں نے روم اور یونان کی بستیاں دیکھی ہیں، میں نے شام اور مصر کی بستیاں دیکھی ہیں، تیری بستی اس روئے زمین کی سب سے بدترین بستی ہے۔ کس کے بارے میں کہا؟ اس کے بارے میں جس کے حسن کے بارے میں عرش والا بھی کہتا ہے۔ وہ جانتا ہی نہیں تھا کائنات کے امام کو، اور حسن کی بات آئی ہے تو ایک بات اور سن لو، لوگ کس سے بیان کرتے ہیں؟ کائنات کے امام کی زندگی پر من گھڑت کس سے بیان کرتے ہیں؟ اور سن لو لوگوں، حیران رہ جاؤ، کائنات کا امام جب مکہ سے چلا، ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، راستے میں بھوک لگ گئی، ساتھ میں صدیق اکبر بھی موجود تھے۔ یہ صدیق اکبر کون ہے جانتے ہو؟ جس کے بارے میں کائنات کے امام نے کہا کہ عمر فاروق کی پوری زندگی کی نیکیاں صدیق اکبر کی اس ایک رات کی برابری نہیں کر سکتی جو اس نے ہجرت کے وقت میرے ساتھ گزاری تھی۔ یہ وہ صدیق اکبر ہے۔ اما عائشہ نے پوچھا کہ میرے محبوب، ایک رات صحن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوپائی پہ بیٹھے تھے، اما عائشہ گودی میں سر رکھی ہوئی تھی۔ مطلب یہ ہے، ثابت ہے کہ اگر میاں بیوی اکیلے میں ہو تو ایسے بیٹھ سکتے ہیں، ایسے لیٹ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، جہاں لائٹیں نہ ہو، لائٹ کم ہو، گاؤں وغیرہ میں آسمان پہ تارے بہت زیادہ نظر آتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کبھی۔ دیکھنے لگی، اچانک دل میں ایک خیال آیا اور چہرے پہ تبسم۔ کہا میرے محبوب، اس روئے زمین پر کوئی ایسا بھی انسان موجود ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستارے کے برابر ہو؟ کائنات کے امام سمجھ گئے کہ میری بیوی اما عائشہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ کہا ہاں عائشہ ہے۔ تو چاہت ہوئی، وہ سوچی کہ میرے ابا کا نام آئے گا۔ کہ اللہ کے رسول من ہوا، وہ کون ہے؟ کہا وہ جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے، اس کا نام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اما عائشہ تھوڑی سی مایوس ہوگی، کہا یا رسول اللہ انا ابی، اے میرے محبوب، میرے ابھی میرے باپ وہ کہاں ہے؟ اگر یہ تارے عمر فاروق کی نیکیاں کے برابر ہے تو میرے باپ کا کیا حال ہے؟ میرے ابا جان کہاں ہے؟ ان کی نیکیوں کا کیا؟ کہا عائشہ آج تم نے ایک بڑا سوال کر لیا ہے تو سن لو، عمر فاروق کی پوری زندگی کی نیکیاں صدیق اکبر کی ایک رات کی نیکی کی برابری نہیں کر سکتی۔ میں نے اس روئے زمین پر سب کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے صدیق اکبر کے بدلے۔ ان کا بدلہ رب قیامت کے دن ان کو عطا کرے گا۔ وہ صدیق اکبر ساتھ میں تھے، دونوں ہجرت کر کے جا رہے تھے۔ راستے میں ام معبد کا گھر پڑا، گھر نہیں کٹیا کہیے، کٹیا پڑی۔ دونوں ساتھی رک گئے، گھر میں گئے، دروازے پہ دستک دی۔ وہ بوڑھی سی ام معبد آئی، انہوں نے کہا اماں ہم مسافر ہیں، مہمان ہیں، گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے تو ہمیں دے دو۔ ام معبد کہتی ہے کہ بیٹا
گھر میں تو کھانے کو کچھ موجود نہیں ہے، میرا شوہر شکار پہ گیا ہے، کچھ شکار کر کے لائے گا، تم رک جاؤ میں تمہارے لیے کھانا بناؤں گی۔ یہ بات، یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ کائنات کے امام کی نگاہ صحن خیمہ میں بندھی ہوئی ایک بکری پر نظر گئی۔ کہا ماں وہ بکری ہے، اس کا دودھ ہی دے دو۔ کہتی ہے دل میں ہنسی، مسکرائی اور کہی بیٹا ایک زمانے سے اس بکری نے دودھ دینا بند کر دیا۔ کہا ماں اگر اجازت ہو تو ہم تجربہ کر لیں، ہم آزما لیں، ہم دودھ دو کے دیکھ لیں، ایک برتن لے آؤ۔ ام معبد کہتی ہے دل میں ہنسی لیکن چہرے کا جلال دیکھ کر نگاہ اٹھا کر دوبارہ کہہ نہیں سکی کہ میں برتن نہیں دوں گی کیونکہ وہ بکری دودھ ہی نہیں دیتی ہے۔ گئی گھر سے چھوٹا سا اندر سے ایک برتن لے آئی، چھوٹا سا برتن۔ اب بکری دودھ نہیں دیتی ہے، کوئی آیا اس کی دلجوئی کرنا ہے تو آدمی چھوٹا سا برتن دیتا ہے کہ دیکھ لو، تو نکلنا ہی نہیں ہے تو کیا، چھوٹا سا برتن لا کر دی۔ کائنات کے امام نے صدیق اکبر کو دیکھا اور مسکرائے۔ صدیق اکبر نے کائنات کے امام کو دیکھ کے مسکرائے کہ اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ کون آیا ہے، وہ آیا ہے کہ جس طرف چلتا ہے رب کی رحمتیں اس طرف جاتی ہیں۔ اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ آج وہ آیا ہے جس کی برکت سے، جس کی رحمتوں سے پوری دنیا روشن ہو جائے گی، ان کو پتا ہی نہیں تھا۔ کائنات کے امام گئے، بکری کے تھن کو جیسے ہی ہاتھ لگایا ایسا لگا جیسے یہ بکری مدتوں سے اسی مسافر کے انتظار میں رکی ہوئی تھی کہ یہ مسافر آئے گا، میرے تھن کو ہاتھ لگائے گا اور میں دودھ دوں گی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اتنا دودھ نکلا کہ گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ صدیق اکبر نے پیا، کائنات کے امام نے پیا، دونوں سکم شیر ہو گئے اور کہے کہ اماں اب ہم جاتے ہیں، جو بات بتانا مقصود ہے وہ یہ کہ ام معبد نے کہا بیٹا میں نے اس سے پہلے کبھی اتنا خوبصورت، اتنی تجلیوں والا، اتنی برکتوں والا انسان نہیں دیکھا۔ میرے بیٹے، میرے لال آج رک جا، میرا شوہر آنے والا ہے، وہ آ جائے میں تیرے لیے کھانا بناؤں گی، وہ تیرے لیے رہنے کا انتظام کرے گا، میرے بچے رک جا۔ انہوں نے کہا اماں میں جانے کے لیے نہیں آیا اور میرے محبوب نے نہیں کہا، میں کہتا ہوں کہ عرش والے نے کہلوایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا محبوب اپنے سے کوئی بات کہہ ہی نہیں سکتا، جو بھی بات کہے گا وہ عرش سے اتری ہوئی ہوگی، اپنی زبان سے کوئی بات کائنات کا امام کہہ نہیں سکتا۔ اس لیے اے مسلمانوں اگر تمہارے دل و دماغ میں اگر یہ بات ہو کہ کائنات کا امام غیب کا علم جانتا تھا تو یہ وہم ہے، یہ گمان ہے، اس کو نکال دو ورنہ کائنات کے امام کی رسالت کے تقسیم کے مرتکب بن جاؤ گے۔ جس نے اپنے دل میں یہ سوچ لیا کہ کائنات کے امام نے کوئی بھی چیز ذرہ برابر چھپائی ہے تو وہ کائنات کے امام کی رسالت کا کاذب ہے، منکر ہے۔ کہا ماں میں جانے کے لیے نہیں آیا، میں پلٹ کر پھر آؤں گا، میں تو آج میری مجبوری میں مدینہ جا رہا ہوں۔ ابو معبد آئے، انہوں نے کہا ام معبد گھر میں کون آیا تھا، کون گیا؟ یہ تجلیوں کا مکھا، یہ تجلیوں کی بارش، یہ کیسے ہے؟ گھر میں اتنا نور کیسے ہے؟ ام معبد نے کہا نہ پوچھو، میں بتا نہیں پاؤں گی کہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے آسمان سے چاند اتر آیا ہے، جیسے آسمانوں سے آسمان کا کوئی دمکتا ہوا تارا اتر آیا ہے۔ میں نہیں بتا پاؤں گی وہ کون تھا، کیسا تھا، کیا رنگ، کیا ڈھنگ۔ اس کے بارے میں کہا، کیا کہا کہ تجھ سے بدترین چہرہ کوئی نہیں۔ کائنات کا امام پہلے دن چلے گئے، دوسرے دن پھر آئے، وہی سوال، پھر سے ثمامہ کا وہی جواب۔ تیسرے دن آئے، ثمامہ نے پھر سے وہی جواب دیا۔ کائنات کے امام نے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ ثمامہ کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف قید کر کے ہی لائے ہیں، تکلیف تو کوئی نہیں پہنچائی۔ تیسرے دن بھی وہی جواب دیا کہ میں تیرا چہرہ نہیں دیکھتا، اس روئے زمین پہ سب سے بہترین چہرہ تیرا ہے۔
ماحول پر سناٹا طاری ہو گیا، زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بیچارہ۔ صحابہ کرام حیران و ششدر تھے کہ اب حکم ہوگا، ثمامہ کی گردن ہوگی، کائنات کے امام کے قدم ہوں گے۔ لیکن آسمان طیبہ نے دیکھا، مسجد نبوی نے دیکھا، اس ستون نے دیکھا جس سے ثمامہ بندھا ہوا تھا، صحابہ کرام کی جماعت نے دیکھا کہ ہمیشہ مسکرانے والے امام نے مسکرایا اور کہا کہ لوگوں، عزت کے ساتھ بڑے شہر کا گورنر ہے، اس کو لے جا کر مدینہ سے باہر چھوڑو۔ صحابہ کرام نے ثمامہ کے ہاتھ کو کھول دیا، لے گئے، مسجد نبوی سے باہر نکال کر چھوڑ دیا۔ جب ثمامہ جانے لگے تو دل میں ایک خیال آیا، بڑے حکمراں دیکھے ہیں، بڑے تاجدار دیکھے ہیں، بڑے تاجور دیکھے ہیں، لیکن کوئی اتنا حوصلے والا تو نہیں دیکھا۔ پہلی بار اتنا حوصلے والا کوئی حکمراں دیکھ رہا ہوں جس نے کوئی سزا ہی نہیں دی، اپنے دشمن کو اور چھوڑ دیا۔ کہا ایک بار دیکھ تو لوں دکھتا کیسا ہے۔ بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا تھا فیصلہ دل کا، چہرے پر نگاہ ڈالی، مدینہ سے بھاگنے لگے، درگی لگا دی، توڑنے لگے۔ اب میں نہیں کہتا، ثمامہ خود کہتے ہیں، ان کی زبان سے سنو کیا کہتے ہیں۔ کہے میں بھاگ رہا تھا آگے کی طرف، لیکن میرا دل بھاگ رہا تھا پیچھے کی طرف۔ میں جتنی تیزی سے دوڑتا ہوا گیا تھا، اس سے دگنی رفتار سے دوڑتا ہوا پھر سے آیا اور دیکھا مسجد نبوی کی صحن پر کائنات کا امام ننگی فرش پر اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھا ہوا انہیں درس دے رہا ہے۔ کائنات کے امام نے ثمامہ کو دیکھا، کہا ثمامہ تم کیوں لوٹ آئے، کیوں چلے آئے؟ ہم نے تو تم کو رہا کر دیا تھا۔ کہا کیا رہائی ہے، کیا اسیری ہے؟ رہا تم نے تب کیا تھا جب تم کو دیکھا نہیں تھا، اور جب تمہارے چہرے پر نگاہ پڑی تو میں تمہاری زلفوں کا اسیر ہو گیا۔ میرے محبوب کو سب نے آزمایا ہے، اور مسلمانوں تمہارے لیے اس کی گفتار، اس کی رفتار، اس کی سوانح، اس کی سیرت، اس کا نام حجت ہے۔ تمہیں اس کی راہ پر چلنا ہے، ان راہوں پر چلنا ہے کہ جب تم آزمائے جاؤ، اگر بے یار و مددگار ہو تو بھی صبر کرو، اور جب تمہاری حکمرانی ہو، تم مالک ہو، تم حکمراں ہو تو بھی صبر کرو، کیونکہ یہ تمہارے محبوب کی سنت ہے۔ آج تھوڑے سے اہل حدیثوں کو مروانا چاہتے، ان پر الزام لگاتے ہو۔ لوگوں، جوانوں، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم، اگر تم اپنے اس نبی کی شجاعت کو اپنے دلوں میں بھر لو اور اس نبی کی شجاعت کے حقیقی وارث بن جاؤ، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں 10 سال نہیں گزریں گے کہ ہندوستان کی سرزمین پر تمہارا مد مقابل کھڑا ہونے کی کوئی جرات نہیں کر سکے گا۔ لیکن وہ شجاعت، وہ بہادری جو میرے نبی کی تھی کہ جب بے یار و مددگار تھا تب بھی صبر کیا، جب حکمراں تھا، تاجدار تھا، تاجور تھا، اپنے گھر میں تھا تو بھی صبر کیا۔ تمہیں ان کی روش پر چلنا ہے۔ قافلے آزادی کی روانگی کا وقت تھا۔ دلی کے شہر میں شاہ احمد شہید رحمہ اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ایک فوج تیار کر رہے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ دلی کی جامع مسجد میں ایک بچہ داخل ہوا، جوان داخل ہوا، بچہ نہیں تھا، جوان تھا، جوان داخل ہوا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب وہ داخل ہوا تو جتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے سب کی نگاہیں اس جوان کی طرف تھی۔ اتنا خوبصورت کہ لوگ حیران تھے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر۔ وہ آیا، شاہ احمد شہید رحمہ اللہ علیہ کے بغل میں بیٹھ گیا، کہا شاہ صاحب میں بھی تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ کہ میرے بچے تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہ میں تمہارے ساتھ جنگ پر چلنا چاہتا ہوں۔
میں تمہارے ساتھ انگریزوں کے خلاف اعلان کلمت اللہ کے لیے، اپنے ملک کی آزادی کے لیے تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ کہا میرے بچے تو میری روش کو جانتا ہے، میری گزرگاہ کا کچھ علم ہے تجھے، تو میرے ساتھ کیسے چلے گا؟ کہا شاہ صاحب آپ بتا دیجئے آپ کی گزرگاہ کیا ہے، آپ کی روش کیا ہے، آپ کی زندگی جینے کا طرز کیا ہے؟ کہا دن میں تلواروں کی سائے میں زندگی گزارنا، اپنی جان کو تلواروں کی نوک پر رکھنا، اور دوپہر کے وقت ننگے پیر جامع مسجد دلی کی صحن میں چلنا، جس پر آج اگر ہم پیر رکھ دیں تو شاید پیروں میں چھالے نکل آئیں، اور جب رات ہو جائے تو آرام کرنے کے لیے، کمر سیدھی کرنے کے لیے سونا نہیں، رات کے آخری پہر اٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرنا، یہ میرا طریقہ ہے۔ اس بچے نے کہا شاہ صاحب آپ نے کون سی نئی بات بتا دی ہے، یہ سب تو میری ماں نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جو لوگ نبی کے فرما بردار ہیں وہ دن میں دشمنوں سے جنگ کرتے ہیں اور رات میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ شاہ صاحب نے اس کی یہ بات سن کر اس کے دونوں گالوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، کہا میرے بچے، میرے پھول جیسے بچے، تیرا یہ چہرہ، تیرے یہ گال اس جنگ میں مرجھا جائیں گے، تو نہ چل ہمارے ساتھ۔ کہا شاہ صاحب میرے یہ گال آمنہ کے لال کے گال سے زیادہ بہتر تو نہیں؟ اگر وہ مارے کھا سکتے ہیں، وہ گالیاں سن سکتے ہیں، تو میں کیوں نہیں؟ او جوانوں تم کو ان کی راہ پر چلنا ہے، اور سنو میں اتنی دور سے یہ بتلانے نہیں آیا تمہیں، میری تغوتوں کا ایک ہی مقصد ہے، میری جد و جہد کا ایک ہی مطلوب ہے کہ مسلمانوں اگر تم اپنے نبی کے صحیح معنوں میں ماننے والے ہو تو اس نے کہا کہ میرے ماننے والوں کی گردنیں کٹ سکتی ہیں لیکن غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ میں تمہیں جمع کرنے آیا ہوں تاکہ تم پھر سے تیار ہو، اپنے دلوں میں اپنے محبوب کی شجاعت کو پھر سے بھرو، پھر سے وہ پڑھائی کرو، اس سیرت کو پھر سے دیکھو اور اس پر عمل پیرا ہو۔ اور سنو میں تمہیں اپنے لیے لینے نہیں آیا، میں تمہیں تمہارے لیے لینے آیا ہوں، اور میری راہ بڑی پرخطر رہا ہے۔ میں پیشہ ور مولوی نہیں ہوں، میں تاجر ہوں، لیکن ایک بات سن لو، جب ضرورت پڑی مذہب اسلام کو تو دل میں یہ امنگ اٹھا، میری ماں نے دعا کیا تھا کہ اللہ اگر مجھے عالم دینا تو نیک عالم دینا، اللہ والا عالم دینا، اور میں نے سب چھوڑ کر اپنے کاروبار میں دھیان دیا تھا۔ لیکن آج جب میرے دین کو میری ضرورت پڑی، جب میرے مسلک کو میری ضرورت پڑی، جب کائنات کے امام کی فرما برداری کرنے کے لیے، اس کے اور عرش والے کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جب میری ضرورت پڑی تو میں راہ حق میں نکل آیا ہوں اور تمہیں جمع کرنے آیا ہوں۔ اگر تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے تو اپنے دلوں کو ٹٹول لو، اپنے دلوں سے پوچھ لو، اپنے دماغوں کو کھنگال لو اور پوچھ لو کیا تم ساتھ دینے کو تیار ہو؟ کیا تم کائنات کے امام کی بتائی ہوئی زندگی پر عمل کرنے کو تیار ہو؟ اگر ہو تو میرے ساتھ آنا، ورنہ لوگوں مسلمانوں کو بدنام نہ کرنا۔ اگر میری بات سن کر کسی کا دل دھڑکتا ہو تو خدا کے لیے وہ ہمارے ساتھ نہ آئے، جن کے ہاتھوں میں پھول بندھا ہو وہ بازار گناہ کو چلے جائیں، اللہ کے لیے مسلمانوں کو بدنام نہ کریں۔ اور لوگوں آج لوگ ہم سے کہتے ہیں یہ دین ہے، یہ دین ہے، یہ دین ہے، اور میرے نبی نے کہا، میرے محبوب نے کہا دین صرف دو چیزوں کا نام ہے۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی، دین صرف دو چیزوں کا نام ہے، دین یا تو عرش والے کے قرآن کا نام ہے یا مدینہ والے کے فرمان کا نام ہے، تیسری کوئی چیز دین ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر تم دین پر عمل کرنا چاہتے ہو تو ان ساری چیزوں کو چھوڑ دو، یہ سارے پاکھنڈی
یہ مصلحت کوش، یہ زمین فروش، ان ملاؤں کے فریب سے باہر نکلو اور خود پڑھو، خود دیکھو، خود ٹٹولو۔ میرے محبوب نے کہا اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، اپنے کاروبار کو کرتے ہو، اپنی تجارت کرتے ہو، اپنا اچھا اور برا سمجھتے ہو، اور جب دین کی باری آتی ہے تو آنکھ بند کر لیتے ہو۔ ٹٹولو، سچائی کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے، حقیقی امام کون ہے، حقیقی قائد کون ہے، حقیقی رہنما کون ہے، کس کی روش پہ چل کر جنت حاصل ہونی۔ اگر کائنات کے امام کے علاوہ کسی اور کی فرما برداری کر کے جنت ملنی ہوتی تو کیا کائنات کے امام کے پہلے نبی نہیں آئے؟ کیا انبیاء کی جماعت نہیں آئی؟ کیا رسول نہیں آئے؟ کائنات کے امام کی ضرورت کیا تھی؟ لوگوں، تم کو حکم ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، لوگوں کو برائی سے روکو، اور تمہاری پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کے سوا اس روئے زمین پر کسی اور کے سامنے سر جھکانا عظیم گناہ ہے، عظیم گناہ ہے۔ لوگوں، وقت بہت ہو گیا ہے، بس میں آخر میں اللہ سے یہ دعا کروں گا کہ اللہ میرے جوانوں میں، میرے بزرگوں میں، میرے بچوں میں میرے رب میرے محبوب کی محبت کو بھر دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں ایک بات آخر میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا۔